اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ باطل کو چھوڑ کر ایک طرف رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خالص عقیدہ رکھتے ہوئے اسی کی عبادت کرے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ دین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ ال عمران آیت نمبر 29۔ قُلْ إِن تُخْفُوهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، قل آپ فرما دیجئے ان تُخْفُوهُ، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ آئیے اب اس ضمن حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کی صحت اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن سہر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن سہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ لا تعداد بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ لا نہیں، ینظر دیکھنا، الہ کی طرف، الہ اجسامکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم اور نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف، ولکن ینظر الى قلوبکم، قلب دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع قلوب، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ایک اور ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکرہ نفی بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر مقابلے میں آ جائیں تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قاتل تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ متفقون علیہ، یعنی بخاری اور مسلم سے اتفاق کیا ہوا یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، پہلے زمانے میں 3 شخص آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ رات بسر کرنے کے لیے وہ ایک غار میں رکے، ایک پتھر گرا جس نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے نیک اعمال سے اللہ سے، نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک اٹھا، اس نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے اور عمر رسیدہ ہیں، میں ان سے پہلے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن مجھے درخت ڈھونڈتے شام ہو گئی، شام کو جب میں گھر پہنچا تو میں نے انہیں سوتے ہوئے پایا۔ میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ ان کو بیدار کروں یا ان سے پہلے اپنے غلاموں اور گھر والوں کو دے دوں۔ میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ میرے بچے میرے پاؤں میں روتے بلکتے رہے، میں نے انہیں دودھ پینے کے لیے نہیں دیا۔ اے اللہ جب میرے والدین نے دودھ پی لیا پھر میں نے اپنے گھر والوں کو دیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج اس پتھر کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں ہیں اس سے ہمیں رہائی نصیب فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا لیکن ابھی وہ غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ دوسرا، اے اللہ میری ایک چچا ذات تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی۔ ایک روایت کے الفاظ ہے میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی شدید محبت مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ میں نے اسے تعلق قائم کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ مجھے 1 سال اس نے پریشان رکھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار دیے تاکہ وہ مجھے اپنی ذات پر قابو دے دے۔ جب اس نے مجھے اپنی ذات پر قابو دے دیا تو ایک روایت کے الفاظ ہیں جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، نہ حق طور پر مہر نہ توڑو۔ تو وہ شخص وہاں سے اٹھ گیا۔
وہ کہتا ہے میں وہاں سے اٹھ گیا، جو میں نے اسے سونا دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج اس پتھر کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں ہیں ہمیں اس سے رہائی نصیب فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا، لیکن ابھی وہ غار سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا اے اللہ میں نے کچھ مزدور کام پر رکھے تھے، سب کا معاوضہ میں نے انہیں دے دیا، ایک نے اس معاوضے کو ترک کر دیا، میں اس کا معاوضہ استعمال کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اموال زیادہ ہو گئے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے میرا معاوضہ دو۔ میں نے کہا یہ جو تم غلام یہ اونٹ دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا معاوضہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، وہ سب کچھ لے گیا، ایک چیز بھی نہ چھوڑی۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج اس چٹان کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں ہیں ہمیں اس سے رہائی نصیب فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی اور وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔